اب جو مال خرچ کرنے کی کیفیت ہے، اس کو جامع ترمذی کے اندر حدیث شریف ہے سیاستہ میں۔ غزوہ تبوک کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع کیا، فرمایا جاؤ تم میں سے کون ہے جو آج میرے ساتھ سودا کرے گا؟ فرمایا مجھ سے سودا کرو، اللہ کے دین کے لیے مال مجھے دے دو اور میں تم سے جنت کا وعدہ کرتا ہوں۔ تمام صحابہ اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے کہ جتنی توفیق، جس قدر ہمت، استعداد اور استطاعت ہے، اتنا اتنا مال آج ہم لے کے آئیں گے اور حضور کی خدمت میں پیش کریں گے۔ سب صحابہ اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے۔ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال لینے جب گئے تو جاتے جاتے آپ گفتگو کر رہے تھے اپنے دوستوں سے، احباب سے۔ کہتے تھے کہ جب بھی اللہ کے راستے میں دین کی سربلندی کے لیے، جہاد کے لیے، غلبہ حق کے لیے اور اسلام اور دین کی ترویج و اشاعت کے لیے جب بھی مالی قربانی کا وقت آیا، ہر موقع پر ابو بکر صدیق سر فہرست ہوتا ہے، ٹاپ آف دی لسٹ، سب سے اوپر نام ہی ابو بکر کا لکھا جاتا ہے۔ مال خرچ کرنے میں اتنا اعلیٰ درجہ کہ سب سے زیادہ مال خرچ کرتے اور سب سے بڑھ جاتے تھے انفاق مال میں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میری آج ایک خواہش ہے، ایک آرزو ہے کہ میں آج اتنا مال لے کے آؤں، اتنا مال لے کے آؤں کہ جب مال پیش کیا جائے تو ہر کوئی کہے کہ آج عمر بن خطاب ابو بکر پہ نمبر لے گیا، میں اتنا مال آج لے کے آیا۔ تشریف لے گئے اپنے گھر میں، جاتے ہی ایک کام کیا کہ گھر کے سارے سامان کو اکٹھا کر کے آدھا سامان اپنے اہل و عیال کے لیے رکھ لیا اور آدھا سامان الگ کر کے رکھ لیا۔ دو حصے کیے اپنے گھر کے مال کے، ایک اہل و عیال بیوی بچوں کے لیے اور ایک حضور کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے۔ اب وہ مال لے کے جب آدھا مال گھر والوں کے لیے رکھا اور آدھا اٹھا کر حضور کے پاس حاضر ہو گئے۔ جیسے ہی آئے، جامع ترمذی میں ہے کہ حضور نے پوچھا، اے عمر تم کتنا مال لے کے آئے ہو؟ عرض کی حضور میں نے اپنے پورے گھر کے ساز و سامان، جتنا بھی گھر میں پیسہ تھا، سونا تھا، مال تھا، اس کو دو حصوں میں بانٹا ہے۔ ایک حصہ بیوی بچوں کے لیے گھر میں چھوڑ آیا ہوں اور ایک حصہ آپ کے پاس لے آیا ہوں۔ حدیث کے لفظ ہیں جئتو بنصف مالی، میں اپنے گھر کے سارے سامان کا نصف لے کے آیا ہوں، آدھا حصہ لے کے آیا ہوں۔ اور فرمایا اپنے بیوی بچوں کے لیے، اہل و عیال کے لیے گھر میں کیا چھوڑا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور آدھا مال میں نے اپنی بیوی بچوں کے لیے، اہل و عیال کے لیے گھر میں چھوڑا۔ ابھی حضور یہ گفتگو فرما ہی رہے تھے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پروانہ شمعی جمال مصطفیٰ بڑا سا مال کا گٹھڑا اٹھائے ہوئے حضور کے پاس لے آئے۔ پہلے تو حضور ان کی دیکھ کر حضور مسکرائے، کیسا منظر ہوگا، وہ کتنا خوش نصیب ہوگا، کتنا سعادت مند ہوگا کہ جس کی طرف حضور دیکھ کے مسکرائے، جسم میں جان آ جاتی ہوگی، دل تگڑا ہو جاتا ہوگا، حوصلہ بلند ہو جاتا ہوگا کہ میرے آقا اتنے مجھ پہ خوش ہیں، اتنے کریم ہیں کہ آج آپ کے چہرے اطہر و اقدس پر مسکراہٹ آئی ہے۔ جب حضور مسکرائے تو حضور نے پوچھا، اے ابو بکر تم کتنا مال لے کے آئے ہو؟ اپنا کتنا مال لائے ہو؟ سنیے جواب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی۔ آپ عرض کرتے ہیں حضور میں نے اپنے گھر کا سارا ساز و سامان جو کچھ گھر میں موجود تھا
یہاں تک کہ کپڑے سینے والی سوئی جو ہوتی ہے وہ بھی میں نے اپنے گھر میں نہیں چھوڑی. سارا ساز و سامان غزوہ تبوک کے لیے میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا. سارا سامان لیا ہے. اب حضور نے جو بات پوچھی اس کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ بات جو مناقب سیدنا ابوبکر صدیق میں اعلیٰ درجے کی باتیں حدیث اور قرآن کے اندر ہیں انہیں ہم آج کے اجتماع جمعہ میں یہاں سے سیکھ کے جائیں, کچھ یہاں سے حاصل لے کے جائیں. جمعے تو ہر جگہ ہوتے ہیں, چھوٹی چھوٹی مسجدوں میں بھی جمعے ہو رہے ہیں. یہاں آنے کا ایک ہمارا مقصد ہے اس مرکز پہ, اس جامع مسجد میں, کہ کچھ دین کی باتیں سیکھیں. صرف جمعہ پڑھنا مقصد نہیں ہے, دین کی کچھ باتیں سیکھیں. اس جذبے کے تحت اول وقت میں آنا ضروری ہوتا ہے تاکہ پوری بات سمجھ میں آئے. اب جو بات حضور نے پوچھی سیدنا صدیق اکبر سے, اس میں بہت سے سوالوں کا جواب آپ کو ملے گا. میرے نوجوان بیٹے اسٹوڈنٹس وغیرہ جو سوالات ذہن میں پیدا ہوتے ہیں یا اٹھائے جاتے ہیں ان میں کسی تبصرے کی ضرورت نہیں. جب میں یہ حدیث شریف سناؤں گا بہت سے سوالوں کا جواب از خود آپ کو مل جائے گا. حضور نے پوچھا ما ابقیت لأہلک. یہ حدیث جو ہے یہ دو طرح سے الفاظ مروی ہیں. ایک حدیث میں ہے ما ابقیت لأہلک, دوسری حدیث شریف میں لفظ ہے ما خلفت لأہلک. یہاں یہ غلط فہمی دور کر لیجئے اور نوٹ کر لیجئے, لفظ اگرچہ مختلف ہیں لیکن معنی ایک ہے. دونوں کا معنی ما ابقیت لأہلک ما خلفت لأہلک. بڑا سینسیٹیو, بڑا نازک سا پیارا سا سوال ہے. تو مسکرا کے حضور نے فرمایا سارا مال تو لے آئے ہو, ما ابقیت لأہلک ما خلفت لأہلک, تو گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ سارا سامان تو یہاں لے آئے ہو, گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا جواب ہے نا, یہ ان کی پوری زندگی میں جو محبت رسول ہے اس کی عکاسی کرتا ہے. اس جواب سے اندازہ لگانا مشکل نہیں, آسانی سے ہر آدمی سمجھ جائے کہ اتنا پیارا جواب صدیق اکبر نے دیا کہ ان کی پوری زندگی کی سمجھ آتی ہے کہ ان کے قلب و جگر پر حضور کی محبت کا کتنا غلبہ تھا. حضور نے فرمایا تو سارا سامان تو یہاں لے آیا, تو بیوی بچوں کا کیا بنے گا؟ ان کا بھی خرچہ مرچہ چاہیے نا ان کے لیے. تو ما ابقیت لأہلک ما خلفت لأہلک, بڑا پیارا جواب دیا. ایمان تازہ ہو جاتا ہے, کلیجے میں ٹھنڈ پڑ جاتی ہے. یہ ہیں ابوبکر صدیق, یہ ہیں ابوبکر صدیق جن کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ ان کا ایمان ثابت کرو. ان کی شان میں آیات, ان کی شان میں احادیث, اور یہاں کہتے ہیں کہ ان کا ایمان ثابت کریں. دیکھیے جواب کیا دیتے ہیں. جامع ترمذی سیاستہ سے حدیث پڑھ رہا ہوں, وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابقیت لهم اللہ ورسولہ, ابقیت لهم اللہ ورسولہ. حضور گھر میں اللہ اور اس کا رسول چھوڑا ہے.